بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کی منزل میں 15واں پارہ مکمل ہے اور اس کے ساتھ 14ویں پارے کا آخری پاؤ بھی تلاوت کیا جائے گا نماز تراویح میں۔ آج بروز منگل 5 مئی 2020 تراویح میں تلاوت کی جانے والی جو قرآنی آیات ہیں ان کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے 14ویں پارے کے آخری رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے، یعنی پوری امت جتنا کام کر سکتی ہے اتنا کام ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں اور اس وقت میں آواز توحید بلند کی ہے جب ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا، ہر طرف شرک ہو رہا تھا، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو آشکار کیا ہے۔ 15ویں پارے کے شروع میں آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، جس میں بالخصوص جو پہلا مرحلہ ہے یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، وہ 15ویں پارے میں سورۃ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے جتنے بھی واقعات اور ان کے وہ احکامات جو اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیمات کا بھی حصہ بنے، وہ بھی اس صورت میں بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کی اہمیت اور شان بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تمہارے رب نے 2 باتوں کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، دوسری بات کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پھر آگے مزید وضاحت فرماتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر زیادہ احتیاط کریں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ دھیمے لہجے میں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کریں اور اپنی آواز کو پست رکھیں ان کے حضور۔ ان کے سامنے جب بات کریں تو انتہائی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ان سے بات کی جائے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹنا نہیں ہے اور اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اور اپنا جو عاجزی کا پہلو ہے وہ ان کے سامنے بچھا کے رکھنا ہے، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے، پیش آنا ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ جو مشرکین اپنے بچیوں کو قتل کر دیتے تھے خوف کی وجہ سے اور بھوک کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر ہمارے ساتھ بچے ہمارے پاس زیادہ ہوں گے تو رزق میں پرابلم آئے گا، ہم ان کو کھلا نہیں پائیں گے، تو بھوک کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے جو لوگ قتل کر دیتے تھے اپنے بچوں کو، اسے قرآن نے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے واقعات بھی تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے 9ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب، ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جہاں اولین و آخرین آپ کی تعریف بجا لائیں گے، آپ کی تعریف و توصیف کریں گے، ہم وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے روح کے بارے میں لوگ سوال کرتے تھے تو رب العالمین نے جواب دیا کہ محبوب جو آپ سے پوچھے روح کے بارے میں آپ ان کو بتا دیں کہ یہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت محدود ہے، تم روح کی حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ اس کے بعد سورۃ کہف ہے۔ سورۃ کہف جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کہف غار کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ بنی اسرائیل میں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے چند نوجوان تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے، ایک ظالم بادشاہ سے اپنا دین کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی تھی اور اپنا وطن چھوڑا تھا۔ اس دور میں ایک بادشاہ تھا، ایک آدمی کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ وہ جو لوگ عقیدہ آخرت کے منکر تھے وہ دعا کیا کرتا تھا کہ باری تعالیٰ کو ایسی صورت پیدا فرما کہ جس میں لوگوں کو کوئی نشانی ملے، کوئی یقین آ جائے لوگوں کو کہ عقیدہ آخرت بھی اللہ رب العالمین نے جو تصور دیا ہے وہ واقعتاً قیامت آنے والی ہے اور وہ عقیدہ مسلمانوں کا درست ہے، کوئی ایسی صورت پیدا فرما۔ تو بہرحال وہ اس طرح پہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ اصحاب کہف یہاں سے نکلتے ہیں اپنے اس علاقے سے جہاں وہ رہتے تھے، اور جب ایک غار کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچنے سے پہلے ایک کتا ان کے ساتھ راستے میں چل پڑتا ہے، وہ اس کو ہٹاتے ہیں مگر کتا ان کے ساتھ رہتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا۔
تو وہ کتا جو اللہ کے نیک بندوں نیک بزرگوں کے ساتھ ان کی معیت میں آتا ہے تو رب العالمین کو اس کتے کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ یہ میرے محبوبوں کے ساتھ ہو لیا ہے، تو وہ کتا بھی اس کا ذکر بھی قرآن کے اندر آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اصحاب کہف کا وہ کتا بھی جو ہے جنت میں جائے گا۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہے نا، ان کی تعداد کے بارے میں کوئی اتھینٹک قول نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہ 7 افراد تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت یہ کہ جب وہ اس غار میں جاتے ہیں تو اللہ ان کو سلا دیتا ہے، اور 309 سال وہ اس غار کے اندر جو ہے سوئے رہتے ہیں۔ کروٹیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے کروٹیں بدلنے کا انتظام فرماتا ہے، لیفٹ رائٹ وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں۔ اور 309 سال کے بعد ان کو جو ہے نا، جب وہ بیدار کیا جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ اپنا جو سکہ جو کرنسی ان کے پاس تھی وہ کسی کو دے کر بھیجتے ہیں کہ آپ بازار سے کھانا لے کے آئیں۔ پھر وہ بازار جاتا ہے آدمی، جب وہاں ہوٹل والے کو دیتا ہے تو ہوٹل والا دیکھتا ہے کہ یہ جو کرنسی آپ دکھا رہے ہیں یہ تو کوئی 3 صدیاں پہلے تھی، آج آپ کہاں سے یہ پیدا کر رہے ہیں، لے کے آ گئے ہیں۔ تو یہ بات آگے کوتوال تک پہنچتی ہے، اس طرح کہ یہ بات اس وقت کے حکمران تک پہنچتی ہے کہ یہ جو 3 صدیاں پہلے کی کرنسی تھی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ چند دن تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ ہم فلاں اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے وہاں سے نکلے ہیں۔ تو جب اس حکمران کے پاس یہ آپ کو اصحاب کہف کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر وہ حکمران اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ میں نے یہ اللہ سے دعا کی تھی۔ وہ جو کہ نیک دل آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، باری تعالیٰ لوگ آج کے زمانے میں عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، تو کیوں نہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو، کوئی ایسی نشانی تو ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنے عقیدہ آخرت کو مضبوط کر سکیں۔ پھر وہ پروٹوکول کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر وہ غار تک جاتا ہے، غار میں جاتا ہے، وہ جو ہے خلیفہ ہے، دیگر لوگ بھی جاتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف سے وہ اشارہ کرائے میں جس طریقے سے وہ بات ہوتی ہے وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ بالآخر روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے وہاں اس کی یاد کے لیے ایک یادگار قائم کے لیے وہاں مسجد بنائی۔ اصحاب کہف دوبارہ جب اس غار میں جاتے ہیں تو اللہ ان پہ موت طاری کر دیتا ہے، وہ اسی کے اندر وفات پا جاتے ہیں، اور اس طرح اس کو اسی کے اندر ہی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں رب العالمین روب کے ذریعے سے، دبدبے کے ذریعے سے، جلال کے ذریعے سے ان اصحاب کہف کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہاں کوئی دروازہ نہیں ہے جس کو لاک لگا ہو۔ اصحاب کہف کا غار آج بھی اوپن ہے، مگر جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹاتے ہیں، اندر جا نہیں سکتے۔ کسی آدمی نے کوشش بھی کی تھی، تاریخ میں آتا ہے، وہ دہشت کے جو ہے نا مارے وہ مر گیا اور برداشت نہ کر سکا۔ اس طریقے سے یعنی یہ اصحاب کہف کا واقعہ ایسے میں مذکور ہے۔ سورۃ الکہف میں ایک اور واقعہ 2 بھائیوں کا ہے، 2 دوستوں کا ہے، 2 آدمیوں کا واقعہ ہے۔ ان میں سے ایک غیر مسلم تھا جو بڑا مالدار تھا، اس کو ہر قسم کی سہولتیں میسر ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ غریب ہے لیکن وہ مسلمان ہے۔ جو مالدار اور کافر آدمی ہے وہ اس کو اللہ نے 2 باغ دیے ہوئے تھے، انگوروں کے باغ جس میں انگور لگے ہوئے ہیں، وہاں اس کے اندر اس کی فصلیں بھی اگی ہوئی ہیں اور سائڈوں پہ کھجوروں کے درخت بھی ہیں، بہت خوبصورت باغات اس کے پاس ہیں۔ ایک دفعہ اس کو خیال آتا ہے کہ میری یہ جو دولت ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس کی ہے، تو کیوں نہ اس کو ظاہر کیا جائے، لوگوں پر اس کی نمائش کی جائے دولت کی۔ وہ اپنے ایک غریب مسلمان دوست کو لے کے آتا ہے، اس باغ میں دکھاتا ہے کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تمہاری تو حالات بڑے خراب ہیں، تمہیں تو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، مجھے دیکھو میں کافر ہوں مگر میرے پاس انگوروں کے باغات ہیں، ہر قسم کی دولت کی فراوانی ہے میرے پاس، اور مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں میرے پاس سب کچھ ہے، آخرت میں اگر میں چلا بھی گیا میدان محشر میں تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جانا ہے۔ اور ان باتوں میں وہ عقیدہ آخرت کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی آخرت بھی ہونی ہے، یہ لوگوں نے ویسے بنائی ہوئی ہے، اور یہ جو باغ ہے یہ مجھ سے کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ جو مسلمان غریب دوست اس کا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ تو اپنی تخلیق پہ غور کر، تمہیں اللہ نے ایک پانی کی قطرے سے پیدا کیا ہے، اور اب تمہیں اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس پر اتنا طاقت کے نشے میں چور ہو گیا ہے، غرور و تکبر میں آ گیا ہے کہ تو اب عقیدہ آخرت کا بھی انکار کر رہا ہے، اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کر، اللہ اس پر اب بھی قادر ہے کہ وہ ایسی آفت آسمان سے بھیجے کہ یہ تمہارا تمام باغ تباہ ہو جائے، جل کے خاکستر ہو جائے، اور وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں مجھے بھی عطا کرے۔ اس کا کسی کو عطا کرنا یہ بھی آزمائش ہے، نہ دینا یہ بھی آزمائش ہے، مگر وہ جو کافر ہے وہ انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے، یہ میں نے خود کمایا ہے۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ ایک آسمان سے بجلی گرتی ہے،
جس سے اس باغ کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ تہس نہس ہو جاتا ہے اس کا باغ، اور وہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس میں اس کو جو مسلمان دوست ہے وہ اس کو اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے کہ دیکھ تو غرور و تکبر میں آیا، اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند نہیں آئی اور تمہیں اس طرح تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کے زمانے میں، جب نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ مال کمانے کے پیچھے پاگل ہوا ہے، بھاگ رہا ہے۔ جو کروڑوں روپے بھی کما رہا ہے نا مہینے میں، وہ اربوں کے چکر میں ہے، جو لاکھوں کما رہا ہے وہ کروڑوں کے چکر میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی عطا سمجھیں، جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمیں مل رہا ہے، اس پر شکر ادا کریں، شکر کی عادت کو اختیار کریں، اور جو زیادہ کا لالچ ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے اور کلام پاک کی محبت دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آنے والے کل میں انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے جو ملاقات ہوئی اور جو واقعہ ہے وہ تمام تفصیل سے آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔